محترم جناب ذیشان صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور عموماً آج کل کے نوجوان جو اپنے والدین ماجدین کی خدمت سے بے خبر، اب وہ تو ان کو ایسا سوال کرنا سوچتا ہی نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑا حساس اور بڑا اہم سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد میرے بوڑھے والدین کی فکر ہو رہی، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتا تو وہ محروم ہے۔ شاہ صاحب برائے کرم میری مدد فرمائیے۔ آپ نے سوال فرمایا، محترم جواب حاضر۔ محترم ذیشان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا یہ جذبہ قابل قدر ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے متعلق ہم سے سوال کیا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے سے پہلے آپ نے یہ مسئلہ پوچھ لیا۔ والدین ماجدین کی قدر اور منزل کا اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی مت کرو، یعنی ان کا اتنا ادب و احترام کرو کہ لفظ اف بھی ادا نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتا تیری اماں زندہ؟ انہوں نے کہا میری والدہ زندہ۔ فرما تو جہاد میں نہ جا بلکہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ اب غور فرمائیے، آپ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم کوئی جہاد پر سبقت نہیں رکھتی۔ کفار اور مشرکین سے جہاد کرنا، اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنا، سلطنت اسلامیہ کی وسعت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کرنا کتنا اہم کام ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ جب تمہاری والدہ زندہ ہے تو تم ایسا کرو کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے حضور سوال کیا، حضور والد اور والدین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ تیرے لیے یا تو جنت ہیں اور یا تیرے لیے جہنم۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کہ اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو جہنمی ہوگا، اور اگر تو نے ان کی فرما برداری کی تو گویا وہ تیرے لیے جنت ہے، یعنی یہ کہ تو گویا ان کی خدمت کرنے کے بعد جنتی ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مطیع اور فرما بردار بیٹا جو ہے وہ اگر اپنی ماں یا اپنے والد کو شفقت و مہربانی کی ایک نظر اگر دیکھے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ آج بتائیے حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر 4-5 لاکھ روپیہ بھی حج پر صرف کرنے، خیرات کرتے ہوئے جائیے، صدقہ کرتے ہوئے جائیے، کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا۔ جبکہ ایک قبول حج کی سند اس لیے دی جا رہی کہ کوئی شخص اپنے والد ماجد کو، جو فرما بردار اپنے ماں باپ کا لڑکا اپنی ماں یا اپنے والد کو ایک نظر دیکھ لے تو گویا اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے ایک حج مبرور یعنی حج مقبول کیا ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین ماجدین کی خدمت کا کس قدر ثواب ہے۔ تو میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں، ورنہ آپ فیصلہ کرنے میں یقیناً آزاد ہیں۔ میں اپنی رائے یہ دوں گا کہ جب آپ کے والدین یا والد یا والدہ اگر بوڑھی ہیں تو آپ اپنے وطن میں رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، یہاں کے اعتبار سے جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ آپ حاصل کیجیے، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی آپ مدد کریں اور گویا ان کی نظر سے یا ان کی دعاؤں سے آپ محروم نہ ہوں۔ میرا مشورہ آپ سے یہ